उसे बिना गलती के थप्पड़ मारा होगा तो कितना दिल दुखा होगा उसका, कितना दुख हुआ होगा उसे। और उसकी अफसोस भरी नज़रें, उफ, क्या कुछ नहीं था उसकी इन नज़रों में। अफसोस, मलामत, दुख, वो अंदर तक कट कर रह गई। वो दोबारा खड़ी हो गई। अब उसे बालाज को मनाना था, उससे माफ़ी मांगनी थी, क्योंकि गलती उसी की थी। वो सोचने लगी कि किस तरह उसे मनाए, क्या करे कि वो मान जाए। उसकी गलती छोटी नहीं थी। वो सोचते हुए बाहर आई और उसे पूरे घर में ढूंढा, मगर कहीं नहीं था वो। उसके कमरे की तरफ आई और दरवाजे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो बुझे दिल के साथ अपने रूम में वापस आ गई। ऐसा नहीं था कि पहले इन दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा बालाज ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था। पहले वो दोनों लड़ते थे और खुद ही ठीक हो जाते थे। वो नाराज़ होती थी तो बालाज उसे मना लेता था, मगर बालाज इससे कभी नाराज़ नहीं हुआ था। अगर नाराज़ भी होता था तो खुद ही ठीक हो जाता था। उसके बेचैन दिल को किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अंदर आने की इजाज़त दी तो बाहर अनाया थी। आपिया, आकर खाना खा लें, अनाया ने कहा और वहाँ से चली गई। वो बेदिली के साथ बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर उसकी चेयर खाली देखकर उसका दिल और बेसुकून हो गया। वो चेयर घसीट कर बैठ गई। वो बालाज भैया के रूम का दरवाज़ा बंद है। मैंने 2-3 दफ़ा बजाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जयान ने आकर इतला दी और अपनी चेयर पर बैठ गया। इसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने तो उसकी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया था। और उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं खाया, तो वो कैसे खा सकती थी? चेयर घसीट कर खड़ी हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ हुरम? खाना तो खाओ बेटा। सकीना बेगम ने उसे उठते हुए देखा तो फौरन बोली, नहीं चाची, भूख नहीं लग रही, तबीयत ठीक नहीं है। वो ये कहते हुए अपने रूम में चली गई, जबकि सकीना और रुकैया ने पुरसोच नज़रों से उसे जाते हुए देखा था। कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई। उसके दिल को एक पल करार न था और वो खुद से भी खफा थी। वो शाम से अपने रूम में बंद था। उसे हुरम से ये तवक्का नहीं थी। अगर ये उसने मजाक किया था तो ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने इसे नहीं गिराया था। वो इसे गिराने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? फिर उसने ऐसा क्यों कहा था? उसे हुरम से ये उम्मीद नहीं थी। उसे इंतज़ार था कि वो इसे आकर मनाएगी, मगर उसका इंतज़ार ही रहा था। वो नहीं आई थी। उसे परवाह नहीं थी कि वो इससे नाराज़ था। उसने खाना भी नहीं खाया था। उसे बस हुरम का इंतज़ार था। उसका दिल बहुत खामोशी से टूटा था। उसे बालाज को मनाना चाहिए था। रात जब उसे यकीन हो गया कि सब सो गए हैं तो वो रूम से बाहर आया और हुरम के कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गया। वो उदास था। उसका दिल खामोश था। कैसे वो इसका दिल तोड़कर मज़े से सो रही थी। उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वो जो अपनी ही सोचों में गुम था, आहट की आवाज़ पर गर्दन घुमा कर देखा तो हुरम थी वो, जो नज़रें झुकाए हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। वो खड़ा हो गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब हुरम तेज़ी से नीचे आई और उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी पुश्त हुरम की तरफ थी। बैठ जाओ बालाज। उसने बालाज को पुकारा। बालाज ने मुड़कर नहीं देखा। बालाज, बैठ जाओ प्लीज़। इस दफ़ा बालाज को उसकी आवाज़ भीगी हुई महसूस हुई तो वो चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गया। वो इसे रुलाना नहीं चाहता था।
ہورم بھی خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا، ناراض ہو؟ بالاج نے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ بالاج نے خفگی سے کہا۔ اچھا یار، ناراض تو مت ہو، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ ہورم نے اس کی خفگی بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور مذاق مذاق میں میرے باپ سے تھپڑ بھی پڑوا دیا۔ اس نے خفگی سے کہا۔ اچھا نا یار، مانا کہ غلطی تھی میری، پر غلطی تمہاری بھی تھی۔ اس کی بات پر بالاج نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو آرام سے ناخن کترنے میں مصروف تھی۔ میری غلطی تھی؟ بالاج نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہورم نے آرام سے جواب دیا۔ اچھا ذرا بتانا، میری کیا غلطی تھی؟ بالاج نے اپنا پورا رخ موڑ کر اس سے پوچھا۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے چاچو کے سامنے بتایا کیوں نہیں کہ میں ڈرامے کر رہی تھی؟ اور تمہاری غلطی نہیں تھی؟ پہلے بھی تو بتاتے تھے، ہورم نے گھور کر اس سے پوچھا۔ بالاج نے ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے کہا، پہلے کی بات اور تھی۔ ہورم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو فوراً کہا، کیوں پہلے کی بات اور کیوں تھی؟ ہورم اسے گھورنے لگی۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ اس نے خفگی سے منہ موڑ لیا۔ اچھا نا، سوری یار، اب تو مان جاؤ نا۔ یار مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بالاج نے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ہورم نے سٹ پٹاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، ہورم نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا یا پھر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے تم نے بھی بائیکاٹ کر لیا؟ بالاج نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہورم نے اس کی مسکراہٹ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ ابھی بالاج کی بات ادھوری ہی تھی کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا تو اسکرین پر رمشا کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل سائلنٹ پر کیا اور ہورم نے یہ نام زیر لب دہرایا، رمشا۔ یہ رمشا کون تھی؟ بالاج نے ایک نظر ہورم کو دیکھا۔ ہورم، تم کھانا گرم کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے موبائل آن کرتے ہوئے کہا، جہاں اب رمشا کا نام غائب تھا۔ ہورم مضطرب تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کھانا گرم کرتے ہوئے بھی اس کا دماغ رمشا میں ہی اٹکا رہا۔ جہاں تک اسے یاد تھا تو بالاج کی تو کوئی فیمیل فرینڈ ہی نہیں تھی، تو پھر یہ رمشا کون تھی؟ اس نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور بالاج کو بلانے چلی آئی، جو ہنوز رمشا سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کے دل میں جلن کا شدید احساس ابھرا۔ کیسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، اس نے کڑتے ہوئے سوچا۔ اچھا چلو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، وہ کال کٹ کرتے ہوئے بولا اور پھر پینٹ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کس کی کال تھی؟ ہورم نے بظاہر نارمل انداز میں پوچھا، مگر اندر سے تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ دوست تھا۔ نہ جانے کیوں بالاج رمشا کا ذکر ہورم کے سامنے نہیں کر رہا تھا۔ دوست تھا یا تھی؟ ہورم نے گھور کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ بالاج نے غور سے اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ مطلب صاف صاف کہو نا کہ رمشا سے بات کر رہے تھے۔ ہورم نے غصے سے کہا۔ ہاں کر رہا تھا، تو تم سے مطلب؟ بالاج کو بھی نہ جانے کیوں غصہ آ گیا تھا، تب ہی وہ ذرا اونچی آواز میں اسے جھڑک دیا۔ ہورم نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ کسی دوسری لڑکی کی وجہ سے اس پر غصہ کر رہا تھا۔ میں نے
کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا ہے، تم کھا لینا، میں سونے جا رہی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ جب بالاج نے اس کی کلائی پکڑ لی پر کہا کچھ نہیں۔ جب کافی دیر تک خاموش رہی تو حورم نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، بنا پلکیں جھپکائے، یکٹک۔ اس کی کلائی ابھی بھی بالاج کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ حورم، بالاج نے بہت نرمی سے اس کا نام پکارا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، جسے بالاج نے بہت اچھے سے دیکھ لیا تھا۔ حورم، کیا ہو گیا ہے یار؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بس میری۔ اس کے بعد بالاج نے اسے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ حورم کی آنکھوں میں آنسو تو کیا، نمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بس یہ بات تھی، تم خواہ مخواہ رونا شروع ہو گئیں۔ بالاج نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، فضول میں رونا شروع ہو گئی میں، کوئی رو نہیں رہی تھی، تم کتنے غصے سے بات کر رہے تھے، اس نے شکایتی انداز میں کہتے ہوئے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانی چاہی۔ اچھا نا، سوری، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کی نازک کلائی چھوڑ دی۔ کوئی بات نہیں، اب چلو کھانا کھاتے ہیں، ٹھنڈا ہو گیا ہوگا سارا، اس نے کہا اور ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ بالاج بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ دونوں نے باتیں کرتے کرتے کھانا کھایا۔ اچھا بھائی، میں تو جا رہا ہوں روم میں، تم ایک کپ چائے میرے روم میں دے جانا پلیز، اس نے ٹیبل سمیٹتی ہوئی حورم کو کہا اور خود روم میں چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی برتن سمیٹے اور چائے چولہے پر چڑھا کر برتن دھونے لگی۔ اس کا دماغ بالاج میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ جب وہ رمشا سے بات کر رہا تھا، اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ اور جب اس نے اسے چائے بنانے کا کہا تب اسے غصہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ان سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوئی تو جو کاؤچ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے چائے اس کی طرف بڑھائی۔ آؤ نا، تم بھی بیٹھو، اس نے آفر کی تھی۔ نہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب میں سوں گی۔ نہ جانے کیوں اسے اس پہر اس کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں لگا۔ بالاج اس کی جھجک پر مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی بس چائے ہی پی کر لیٹوں گا، میں اکیلے بیٹھ کر کیا کروں گا، اس نے ٹی وی بند کرتے ہوئے اللہ حافظ، اس نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ سنو، وہ اس کی آواز پر رکی اور مڑ کر اسے دیکھا جو چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اب اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی اور نظریں بے ساختہ ہی جھک گئی۔ بالاج نے ایک نظر اس کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے مسکراتے ہوئے لبوں اور آنکھوں کو دیکھا اور دوبارہ سے نظریں جھکا لی۔ نو تھینکس، اس نے کہا اور اس کے روم سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو نے ہی اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے اور بلا شبہ تو نے ہی اسے میرے نصیب میں لکھا ہے، مجھے اس کا محافظ بنانا میرے مالک، اور اس کے دل بھی میری محبت سے بھر دینا میرے مالک۔ اس نے بہت جذب کے عالم میں دعا کی اور ٹھنڈی چائے ایک ہی گھونٹ میں اندر اتار لی اور بیڈ پر
लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो हुर्रम के बारे में सोचने लगा। आज उसका अंदाज मुख्तलिफ था। आज उसने उसे मनाया था और सबसे बड़ी बात, वो इससे लड़ी नहीं थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो रूम में आई और बेदम सी बेड पर गिर गई। इसे क्या हो रहा है? उसका दिल क्यों उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश कर रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके दिल में हर जगह बहार उतर आई है। इसका दिल क्यों इतना धड़क रहा था जब वो इससे बात कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर इसका दिल मुतमईन था। वो उठकर बैठ गई। ऐसा क्यों हो रहा था? वो नहीं जानती थी। इसके दिल को क्या हो रहा था, वो ये भी नहीं जानती थी। इसे जो समझ आ रहा था वो बहुत हैरान कुन था। वो खुद से लड़ने लगी। इसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। दिल कहता, मान लो तुम्हें इससे मोहब्बत है, तभी तो इसे मनाने चली गई, वरना पहले जब वो नाराज़ होता था तो तब तो कभी नहीं गई। दिमाग ये कहता तो गलती मुझसे कोई थी, तभी तो गई थी, वरना मैं कभी ना जाती। वो सख्त उलझन का शिकार थी और आखिरकार दिल की जीत हुई और इसने दिल की जीत के आगे हथियार डाल दिए और हाथों में चेहरा छुपाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अगर कोई इसे रात के इस पहर ऐसे हंसते हुए देख लेता तो इस पर आसेब का साया समझता। ये मोहब्बत का आसेब ही तो था। ये बालाज अहमद की मोहब्बत का आसेब ही तो था। जवाब सामने आया था। इसकी खिलखिलाहट को ब्रेक अपने मोबाइल की मैसटून से लगी। उसने मोबाइल ऑन किया तो बालाज का नाम देखकर मुस्कुरा दी। सो गई हो? बालाज ने इसे मैसेज किया। नहीं, हुर्रम ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। तो सो जाओ, बालाज ने कहा। तुम नहीं सोए? हुर्रम ने पूछा। मैं भी सो जाऊंगा, पहले तुम तो सो जाओ, उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया। हुर्रम ने मुस्कुराकर उसका मैसेज पढ़ा और लिखा। अच्छा सुनो, हुर्रम ने कहा। बोलो, बालाज ने कहा। मुस्कुराहट दोनों के होंठों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। नाराज़ तो नहीं होना? हुर्रम ने कहा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता हुर्रम, बालाज ने मुस्कुराकर टाइप किया। क्यों? हुर्रम ने मुस्कुराकर लिखा। सारी रात पड़ी है सोचने के लिए, तुम खुद सोचो, मैं सो रहा हूँ, बालाज ने चिढ़ाते हुए कहा। बालाज, हुर्रम ने जल्दी से टाइप किया। बालाज ने मुस्कुराकर उसका मैसेज पढ़ा। गुड नाइट, उसने कहा और ऑफलाइन हो गया। इतनी रातों से हमारी नींदें हराम की हुई थी हुर्रम बेबी, अब एक रात तो आपकी भी हराम होनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और तमानियत से आंखें मूंद लीं। वो बस स्क्रीन पर घूरे जा रही थी जहां अब बालाज के ऑनलाइन होने के सिग्नल मौजूद नहीं थे। उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? वो मुझसे क्यों कर मोहब्बत करेगा? उसे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। वो शायद रमशा को पसंद करता हो। वो तो मुझे बस दोस्त और कज़न मानता है। वो मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ये रिमशा को भी अभी टपकना था, न जाने इतने सालों से कहाँ थी, अब अचानक से बाइक के सामने आ गई। इन्हीं सोचों में गुम थी। उसे खबर ही न हुई कि कितना वक्त गुजर गया।
اس کی سوچوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب باہر سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ اس نے وقت دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ بالاج جو فجر کے الارم کی وجہ سے اٹھ گیا تھا، اس نے جلدی سے خرم کو میسج کیا، سوچوں سے باہر آ جاؤ اور فجر کی نماز پڑھ لو، میں بھی مسجد جا رہا ہوں۔ نماز پڑھ کر سوچتی رہنا آرام سے۔ اس نے مسکرا کر ٹائپ کیا اور 1 منٹ بعد میسج بھی سین ہو گیا۔ خرم نے غصے سے موبائل آف کیا۔ اسے اس کا میسج پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ اس کے بارے میں؟ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے چھٹکتے ہوئے وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ بالاج بھی نماز پڑھنے مسجد جا چکا تھا۔ اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو نے ہی اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے اور بے شک تو نے ہی اسے میرے نصیب میں لکھا ہے۔ مجھے اس کے قابل بنانا میرے اللہ، اور اس کے دل میں بھی میری محبت بھر دینا میرے مالک۔ اس نے سکون سے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ان دونوں کی دعاؤں میں زیادہ تضاد نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھے، مگر وہ رب جو سب کے دلوں میں رہتا ہے، وہ تو ان دونوں کے دلوں سے بخوبی واقف تھا، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیوں کر ان کی دعاؤں کو رد کرتا؟ اس نے جائے نماز طے کی اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے موبائل آن کیا تو حسب توقع بالاج کا میسج تھا، اب سو جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے خرم کو ٹائپ کیا، ہاں اب میں سو رہی ہوں، اور خبردار اب جو تم نے کوئی فضول میسج کیا تو۔ خرم نے جلدی سے ٹائپ کیا، اوکے اوکے، گڈ نائٹ اینڈ سویٹ ڈریمز۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس نے بالاج کا میسج پڑھا اور اس کی ڈی پی کھولی۔ شروع میں اس کی یہ تصویر زہر لگتی تھی، لیکن اب اسے اس کی یہی تصویر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بلیک کاٹن کے شلوار قمیض میں اسٹائلش گھڑی پہنے، آستینیں فولڈ کرتا ہوا ایک ادا سے مسکراتا وہ بہت پرکشش اور وجیح لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا اور لڑکیاں اس کے پیچھے ایسے ہی نہیں گھومتی تھیں۔ خرم کو آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ بالاج نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی اور اسے چومتے ہوئے ریک میں رکھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو خرم آن لائن تھی۔ اسے پریشانی ہونے لگی۔ ساری رات کی جاگی ہوئی ابھی بھی آن لائن ہے، پتہ نہیں سو کیوں نہیں رہی۔ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ سو رہی ہوں۔ وہ مضطرب سا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر آ گیا۔ سب سو رہے تھے۔ وہ دبے قدموں اس کے روم کے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ویسے تو یہ ایک نازیبا حرکت تھی کہ آپ بنا اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہوں، مگر وہ مجبور تھا۔ اگر وہ زیادہ جاگتی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ امتحانوں میں بھی یہی ہوتا تھا۔ کیا کروں؟ اس کے کمرے میں اس طرح جانا ٹھیک نہیں ہے بالاج۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اگر میں چلا بھی جاؤں تو کیا ہوا؟ بیوی ہے آفٹر آل میری، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ اس نے اپنی ہی سوچوں کو جھٹکا اور ایک گہرا سانس لے کر
آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے سوتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس کا موبائل آن تھا، اسی لیے وہ آن لائن شو ہو رہی تھی۔ وہ موبائل آف کرنے کے ارادے سے قریب آیا جب اس کے موبائل پر اپنی تصویر دیکھ کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر اس کے سوتے ہوئے پرسکون چہروں کو دیکھا، پھر اس کا موبائل آف کر دیا۔ میری پاگل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس پر چادر درست کی اور اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور مسکراتے ہوئے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے 2 نفل شکرانے کی ادا کی کہ اللہ نے خرم کے دل میں اس کی محبت ڈال دی تھی، کیونکہ آثار تو سارے محبت کے ہی تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جائے نماز طے کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن سنڈے تھا تو وہ آرام سے 10 بجے اٹھا۔ باتھ لے کر روم سے باہر آیا تو تائی اماں اور امی ٹیبل سمیٹ رہی تھیں۔ سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ وہ جلدی سے آ کر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم بیٹھو، میں ابھی ناشتہ لے کر آتی ہوں، تائی اماں نے پیار سے کہا۔ باقی سب نے ناشتہ کر لیا ہے کیا؟ اس نے اپنی امی حضور سے پوچھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ہم کیا تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کب شہزادہ بالاج تشریف لاتے اور ہم ناشتہ کرتے؟ ان کی بات پر بالاج کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا، پھر کچھ یاد آنے پر اپنے لہجے کو سرسری بناتے ہوئے پوچھا، اچھا اور خرم نے ناشتہ کر لیا؟ تائی اماں نے اس کے آگے گرم گرم انڈا پراٹھا رکھا جس کا اس نے ایک چھوٹا سا بائٹ لیا۔ نہیں نا، دیکھو کیا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک سو رہی ہے، ابھی اٹھاتی ہوں اس لڑکی کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ اپنی جگہ سے انہیں روکنے کے لیے کھڑا ہوا تو صبح تو وہ سوئی تھی، ابھی اس کی نیند کہاں پوری ہوئی ہوگی؟ تائی اماں، وہ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سلام کیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا کہہ رہے تھے تم؟ تائی اماں کے مخاطب کرنے پر اس نے خرم پر نظریں ہٹائیں۔ وہ ناشتہ بہت مزیدار بنایا ہے آپ نے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور مزے سے ناشتہ کرنے لگا۔ خرم بیٹا کیا کھاؤ گی؟ چچی نے مسکراتے ہوئے خرم سے پوچھا۔ کچھ بھی کھا لوں گی چچی، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ سامنے بیٹھے بالاج کی خود پر نظروں کی وجہ کافی حد تک پزل ہو رہی تھی۔ سکینہ بیگم اور رقیہ بیگم دونوں کچن میں چلی گئیں۔ اس نے بس ایک نظر خرم کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا۔ خرم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بہت رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا۔ امی نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو تب بھی وہ بالاج کو ہی دیکھتی رہی۔ سکینہ اور رقیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی اور دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ وہ ابھی بھی بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے جس میں اس کا کسرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا، سلور کلر کی رسٹ واچ اور ماتھے پر آتے براؤن گھنے بالوں کے ساتھ وہ بہت نکھرا نکھرا اور پرکشش لگ رہا تھا کہ خرم کو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک سحر سا تھا جو اسے جکڑ رہا تھا اور اسے بالاج کی جانب کھینچ رہا تھا۔ خرم ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں فی الحال یہی ہوں، پہلے ناشتہ کر لو پھر آرام سے مجھے دیکھتی رہنا۔ خرم کو اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جلدی سے اپنی نظریں
नाश्ते पर मरकूज की और छोटे छोटे बाइट लेने लगी। बालाज ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और फिर गिलास में पानी निकालते हुए इसे देखा, जो आराम आराम से नाश्ता कर रही थी। नींद आ गई थी क्या रात को? उसने लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए इससे पूछा। हुरम ने एक नज़र उसकी जहानत से चमकती हुई आंखों को देखा, फिर अपने लहजे को पुरएतमाद ज़ाहिर करते हुए कहा, बिल्कुल, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। इसने मुस्कुराते हुए सामने बैठी इस नाजुक सी लड़की को देखा, जो खुद को पुरएतमाद ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वैसे एक बात कहूँ तुमसे? उसने नज़रें उठाकर इसे देखा, जो मुस्कुराती निगाहों के साथ इसे ही देख रहा था। बोलो, इसने आहिस्तगी से कहा। मुझे छुप छुप कर देखने से बेहतर है तुम मुझे सामने बिठाकर ही देख लो। और घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम्हारा ही बंदा हूँ। फ़िलहाल तो पूरा हक है आपको मुझे देखने का। हाँ, मुस्तकबिल का मैं कुछ कह नहीं सकता, उसने शरारत से भरपूर लहजे में कहा।